الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا عز الا بالطاعت، خدا کی اطاعت کے علاوہ عزت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ لا عز الا بالطاعت، خدا کی اطاعت کے علاوہ عزت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ بے شماری کتاب الصلاۃ میں فصل سابع کے بارے میں چل رہی تھی اور اس کے پھر 7 جو مسائل ہیں ان کو ہم پڑھ رہے تھے، اور ان 7 مسائل میں سے 6واں مسئلہ ہمارا جاری اور ساری ہے۔ بیس یہاں شروع ہو رہی ہے ولا للسہو الامام مع حفظ المأموم ولا وبالعکس، یعنی لا حکم للسہو الامام مع حفظ المأموم، امام کے شک کا کوئی حکم نہیں ہے جب مأموم کو حفظ ہو۔ نماز میں جب مأموم کو علم ہو کہ کون سی رکعت ہم پڑھ رہے ہیں اور امام شک کر رہا ہو تو امام کے شک کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اسی طرح ہیں جب امام کو یاد ہو اور مأموم کو سہو ہو گیا ہو، مأموم کو شک ہوا ہو تو مأموم بھی پرواہ نہیں کرے گا جب امام کو یاد ہے۔ دونوں طرف اسی طرح ہے، یعنی امام شک کی پرواہ نہیں کرے گا جب مأموم کو یاد ہو، اور مأموم بھی شک کی پرواہ نہیں کرے گا جب امام کو یاد ہو۔ ظان جو ہے وہ متیقن کی طرف رجوع کرے گا۔ ایک کو ظن ہے اور ایک کو یقین ہے، تو جس کو ظن ہے وہ یقین والے کی طرف رجوع کرے گا، یقین والے کی طرف وہ رجوع کرے گا۔ اگر امام اور مأموم دونوں کو ظن ہو لیکن محل میں اختلاف ہو، امام کو ظن ایک الگ جگہ پر ہے اور مأموم کو ظن ایک اور جگہ پر ہے، تو پھر یہ منفرد ہو جائیں گے، جدا جدا الگ الگ نماز پڑھیں گے۔ امام جو ہے اس کے رجوع کرنے میں کافی ہے کہ جو مأموم ہے، مأموم وہ جو شاک ہے یعنی امام، اس کو تسبیح کے ذریعے سے سبحان اللہ یا اس کی مانند کے ذریعے سے اس کو توجہ دلائے۔ امام بولا ہوا ہے تو مأموم پیچھے سے سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح کے جملے کہے گا تاکہ امام کو پتہ چل جائے۔ اب امام نے جو مأموم کی بات ماننی ہے تو کیا مأموم یعنی وہی مقتدی جو پیچھے نہیں پڑھ رہا، اس کو مأموم کہتے ہیں، کیا اس کا عادل ہونا شرط ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، مأموم کا عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ امام مأموم کی بات مان سکتا ہے اگرچہ وہ مأموم عادل نہ بھی ہو، مأموم کا عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ اور یہ جو حکم ہے کہ یہ جو شاک ہے وہ متیقن کی طرف رجوع کرے گا، یہ حکم جو ہے یہ غیر مأموم کی طرف جو ہے تعدی اور تجاوز نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ جو حکم ہم بتا رہے ہیں کہ مطلب ایک کو یاد ہے تو دوسرے کی طرف رجوع کرے گا، امام کو یاد ہے مأموم بھول گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مأموم کو
یاد ہے امام بھول گیا، یہ جو حکم بتا رہے ہیں نا یہ امام اور ماموم کے درمیان ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ حکم غیر ماموم کی طرف نہ تجاوز نہیں کرے گا، اگرچہ وہ غیر عادل ہی ہو۔ غیر مثلا غیر سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ مکبر ہے، مکبر ہے مثلا، اگرچہ وہ عادل ہی ہو، یہ اس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکم ہے یہ امام اور ماموم کا ہے، اس سے آگے یہ تجاوز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ جی ہاں، اگر وہ جو غیر ہے یعنی مکبر ہے وہ مطلب ہے اس کی بات جو ہے نا وہ ظن کا فائدہ دے، اگر امام کو اس سے ظن ہو جائے تو پھر اس ظن کی بنا پر امام اس کی بات کی طرف رجوع کر سکتا ہے، نہ اس بنا پر کہ وہ غیر یعنی وہ مکبر جو ہے وہ مخبر ہے، مخبر کے عنوان سے نہیں، کیونکہ ظن ہوا ہے امام کو تو ظن کے عنوان سے اس کی بات کو لے سکتا ہے۔ اچھا توجہ فرمانا، اگر امام اور ماموم شک میں مشترک ہوں اور اتحاد بھی ہو شک میں ان کا کہ فلاں جگہ پہ ہم ہیں فلاں میں، اگر امام اور ماموم شک میں مشترک ہیں اور متحد بھی ہیں کسی مقام پہ، تو پھر دونوں پر نہ اس شک کا حکم لازم ہے، دونوں اسی شک کے اوپر پھر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، ٹھیک ہو گئی بات۔ لیکن اگر امام اور ماموم مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا، امام کو شک ہے کہ 3 ہے یا 4 ہے اور ماموم کو شک ہے 2 3 ہے، 2 ہے یا 3 ہے، تو یہاں ٹھیک ہے اختلاف ہے، لیکن جس جگہ کے اوپر ان کا اتفاق ہو رہا ہے وہ 3 ہے، 3 کو لے لیں گے، اور جس میں جدا جدا ہے نا اس کو یہ چھوڑ دیں گے۔ توجہ کرنا، امام کو کیا شک ہے؟ 3 ہے یا 4 ہے، ماموم کو شک ہے 2 ہے یا 3 ہے، تو 3 میں جو اشتراک ہے دونوں امام اور ماموم 3 کو لے لیں گے، امام جو ہے وہ چوتھی کو چھوڑ دے گا اور ماموم دوسری کو چھوڑ کے اس 3 کے اوپر نا یہ اکٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا اگر ان کے درمیان امام اور معموم کے درمیان کوئی جمع کرنے والا رابطہ نہیں ہے، جس طرح ادھر 3 میں اکٹھے ہو رہے تھے، نہیں، امام اور معموم کے درمیان کوئی رابط نہیں ہے، تو پھر الگ الگ پڑھیں گے، انفراد پھر معین ہے، الگ الگ پھر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ امام کو مثال کے طور پہ وہی 3 اور 4 میں شک ہے، اور معموم کو 1 اور 2 میں شک ہے، دونوں الگ الگ ہیں، تو یہ پھر الگ الگ پڑھیں گے، کیونکہ کسی زاویے کسی نقطے پہ ان کا اجتماع نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اس کو لے لیں گے۔ اس کی ایک مثال بھی یہ آگے دے رہے ہیں جو کہ کتاب سے ہم پڑھیں گے آپ کی خدمت میں۔ اگر معموم متعدد ہیں اور وہ اختلاف کر رہے ہیں امام کے ساتھ، معموم متعدد ہیں اور شک میں اختلاف ہے امام کے ساتھ، تو اس کا حکم بھی اسی پہلے کی طرح ہے، یعنی تمام رجوع کریں گے رابط کی طرف کہ جس جگہ کے اوپر یہ اکٹھے ہوتے ہیں شک میں، یہ ایک جگہ پہ نقطہ ان کا اشتراک ہے، وہ یہ لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی رابط نہیں ہے جہاں جگہ ان کی اکٹھی ملتی ہے تو پھر یہ منفرد ہو جائیں گے، الگ الگ نہ یہ پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ ایک مطلب ہمارا یہاں یہ ہے جو بیان ہم نے آپ کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک مطلب ہے کہ اگر صحو کو استعمال کیا جائے، اس کا جو معنی اپنا ہے صحو کو، لا للصحو الامام ما حفظ الماموم میں وہ جو صحو ہے، صحو کو اگر اس کے معنی میں استعمال کریں اور مراد صحو سے کیا لیں؟ سجدہ صحو، صحو سے مراد سجدہ صحو مراد لیں،
تو یہ بات عکس میں ممکن ہے، طرد میں ممکن نہیں ہے۔ توجہ کرنا، سہو سے مراد کیا عرض کر رہا ہوں؟ سجدہ سہو۔ سہو سے مراد اگر سجدہ سہو لیں تو یہ بات عکس میں ممکن ہے، طرد میں ٹھیک نہیں ہے۔ عکس میں ممکن ہے کہ کیا مطلب ہے؟ توجہ کرو، عکس میں ممکن ہے اگر ہم نے سہو سے مراد سجدہ سہو لیا، یہ نہیں اس طرح ہوگا۔ لا حکم لسہو المعموم مع حفظ الامام، معموم کے سہو کا حکم نہیں ہے مع حفظ الامام، یعنی جب امام کو یاد ہے اور معموم نے سہو کیا ہے تو اس کا حکم نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ معموم کو پھر سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سہو سے مراد جب سجدہ سہو لیا ہے تو یہ عکس میں ممکن ہے، یعنی لا حکم لسہو المعموم مع حفظ الامام، معموم کے سہو کا حکم نہیں ہے امام کے حفظ کرنے کی صورت میں۔ تو مطلب یہ بن گیا کہ معموم پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ لت طرد، طرد میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ امام اگر سہو کرے گا نا تو اس پر سجدہ سہو ہے، امام پر سجدہ سہو ہے۔ عکس میں یہ بات ہے کہ سہو نہیں ہے، یعنی اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، معموم کے لیے نہیں ہے۔ لت طرد، طرد یعنی امام اگر بھولتا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھ لاتا ہوں، توجہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، ولا لسہو الامام اے شک ہی وہو قرینۃ لما تقدم مع حفظ المعموم وبالعکس۔ ولا لسہو الامام یعنی ولا حکم لسہو الامام اے شک ہی، امام کے شک کا حکم نہیں ہے۔ وہو قرینۃ لما تقدم، وہو یہ سہو سے مراد شک لینا، یہ قرینہ ہے لما تقدم جو پہلے گزرا۔ پہلے بھی ہم نے سہو سے مراد کیا لیا تھا شک، آگا لا حکم لسہو الامام یعنی شک کے امام کا حکم نہیں ہے۔ کب؟ مع حفظ المعموم، جب معموم کو حفظ ہو، معموم کے حفظ کرنے کی صورت میں امام کے شکی کا حکم نہیں ہے۔ وبالعکس، بالعکس بناؤ، امام کے حفظ کرنے کی صورت میں معموم کے سہو کا حکم نہیں ہے۔ فَإِنَّ الشَّاكَّ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا يَرْجِعُ إِلَىٰ حِفْظِ الْآخَرِ، شک کرنے والا من کل منہما امام اور معموم میں سے ہر ایک جو ہے شک کرنے والا من کل منہما امام اور معموم میں سے ہر ایک یرجع الی حفظ الآخر، رجوع کرے گا الی حفظ الآخر، دوسرے کے حفظ کی طرف رجوع کرے گا۔ فإن الشاک من کل منہما، شک کرنے والا کل منہما امام اور معموم میں سے ہر ایک یرجع الی حفظ الآخر، دوسرے کے حفظ پر وہ رجوع کرے گا، جس کو یاد ہے اسی کی طرف وہ رجوع کرے گا۔ ولو بالظن، یعنی ولو یہ جو حفظ ہے بسبب ظن ہے، اگرچہ یہ حفظ کرنا بسبب ظن ہے۔ وَقَذَا يَرْجِعُ الظَّانُّ إِلَى الْمُتَيَقِّنِ، اسی طرح ظان جو ہے وہ رجوع کرے گا متیقن کی طرف۔ ایک کو ظن ہے اور ایک کو یقین ہے، تو ظن کرنے والا یقین کرنے والے کی طرف رجوع کرے گا۔ وَلَوْ اتَّفَقَ عَلَى الظَّنِّ وَاخْتَلَفَ مَحَلُّهُ تَعَيَّنَ الْانْفِرَادُ۔ وَلَوْ اتَّفَقَ عَلَى الظَّنِّ، اتفقا، امام اور معموم ظن پر اگر متفق ہیں،
واختلف محلہ اور محل مختلف ہے، تعین الانفراد تو انفراد معین ہے، یعنی الگ الگ ہونا پھر ان کا معین ہے۔ وَيَكْفِي فِي رُجُوعِهِ تنبیہہ بتسبیح ونحوہ، یکفی فی رجوعہ امام کے رجوع کرنے میں کافی ہے، تنبیہہ معموم ہو اس شاک کو تنبیہ کرے، بالتسبیح تسبیح کے ذریعے سبحان اللہ و نحوہ، اور اس کی معنی یعنی الحمدللہ کہہ کے اس کو تنبیہ کرے۔ یکفی فی رجوعہ تنبیہہ بتسبیح و نحوہ، کافی ہے امام کے رجوع کرنے میں کیا، تنبیہہ بتسبیح، تنبیہہ معموم ہو اس شاک کو، شاک کا اشارہ وہی امام ہے جس کو شک تھا، معموم شاک کو تنبیہ کرے گا، بالتسبیح بسبب تسبیح و نحوہ، اور اس تسبیح کی معنی یعنی الحمدللہ کہہ کر۔ ولا یشترط عدالت المعموم، معموم کا عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ ولا یتعدی الی غیرہ، ولا یتعدی یعنی یہ حکم کون سا حکم، شک کا یقین والے کی طرف رجوع کرنے والا حکم، لا یتعدی تجاوز نہیں کرے گا، الی غیرہ غیر معموم کی طرف، یہ حکم امام معموم کا ہے، یعنی یہ غیر ہی کی ضمیر معموم کی طرف جا رہی ہے، ولا یتعدی الی غیرہ یہ حکم غیر معموم کی طرف تعدی اور تجاوز نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، وَإِنْ كَانَ کون وہ غیر، اگرچہ وہ غیر عدلاً عادل بھی ہو، جیسے مکبر ہے مثلا، نعم لو افادہ الظن رجع الیہ لذالک، نعم لو افادہ غیر، جی ہاں اگر وہ غیر ظن کا فائدہ دے، وہ جو غیر ہے یعنی مکبر ظن کا فائدہ دے، رجع الیہ لذالک، رجع الامام الیہ اس غیر معموم کی طرف رجوع کرے گا، لذالک بخاطر ظن کی وجہ سے امام غیر معموم کی طرف رجوع کرے گا، لا لکونہ مخبران، نہ کہ کونہ یہ غیر مخبر ہے، مخبر کے عنوان سے عمل نہیں ہے، ظن کی بنا پر یہ عمل ہوگا، نام لو افاد الظن رجع الیہ لذالک لا لکونہ مخبران، جی ہاں نام لو افادہ، جی ہاں اگر یہ غیر ظن کا فائدہ دے، راجع الیہ لذالک امام غیر کی امام معموم کی طرف رجوع کرے گا، راجع امام الیہ غیر معموم کی طرف رجوع کرے گا، لذالک بخاطر ظن، لا لکونہ مخبرا نہ کہ یہ غیر مخبر ہے۔ ولو اشترکا فی الشک واتحدا لازمہما حکمہ، ولو اشترکا فی الشک، اشترکا امام اور معموم شک میں مشترک ہوں، و اتحدا اور متحد ہوں، لازمہما حکمہ، لازمہما اس امام اور معموم پر لازم ہے، حکمہ شک کا حکم لازم ہے، لو کا جواب ہے لازمہ، ہما حکمہ لازمہما، ہما وہ امام و معموم پر لازم ہے، حکمہ شک کا حکم لازم ہے۔ وَإِنْ اخْتَلَفَا رجع الی ما اتفق علیہ وترک ما انفرد کل بہ، انفرد کل بہ۔ وَإِنْ اخْتَلَفَا اگر امام اور معموم مختلف ہوں، رجع الی ما اتفق علیہ وہ دونوں رجوع کریں گے، الی ما اتفق علیہ جس پر ان کا دونوں کا اتفاق ہے، وترک ما انفرد کل بہ اور وہ دونوں ترک کریں گے جس میں وہ ہر ایک جدا جدا ہے۔ وہ مثال میں نے کیا دی تھی، امام کو شک ہے 3 اور 4 میں، معموم کو شک ہے 2 اور 3 میں، تو یہ دونوں کس میں اتفاق ہیں، 3 میں، 3 کو لے لیں گے اور جس میں ہر ایک الگ الگ ہے اس کو چھوڑ دیں گے، امام چوتھی کو چھوڑ دے گا، معموم دوسری کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہو گئی نا بات۔
وَإِنْ اِخْتَلَفَا راجع الی ما اتفقا علیہ، اگر امام اور معموم کا اختلاف ہو راجع الی ما اتفقا علیہ، وہ دونوں رجوع کریں گے جس پر ان کا اتفاق ہے، یعنی 3۔ وَتَرَكَا مَا انْفَرَدَا كُلُّ بِهِ، اور تارکا وہ دونوں چھوڑ دیں گے جس پر ہر ایک الگ الگ ہے، ہر ایک الگ الگ ہے، امام چوتھی کو، معموم دوسری کو۔ فَإِن لَمْ يَجْمَعْهُمَا رَابِطٌ تَعَيَّنَ الْانْفِرَادُ، ان لم یجمعہما، ہما امام اور معموم کو جمع کرنے کے لیے رابطہ اگر نہ ہو، اگر رابطہ ان دونوں کو جمع نہ کر رہا ہو، ان لم یجمعہما رابطٌ، اگر رابطہ امام اور معموم کو جمع کرنے والا نہ ہو، تعین الانفراد، تو انفراد معین ہے، یعنی الگ الگ ہو جائیں گے پھر۔ کما مثال دے رہا ہے، کما لو شک احدہما بین الاثنین والثلاث والآخر بین الاربع والخمس، اگر شک کرے ان دونوں میں سے ایک 2 اور 3 میں، والآخر اور دوسرا بین الاربع والخمس 4 اور 5 میں شک کرے، ولو تعدد اگلی بات، ولو تعدد المعمومون واختلفوا مع الامام فالحکم کالاول فی رجوع الجمیع الی الرابطۃ، اگر معموم متعدد ہوں، واختلفوا اور وہ مختلف ہوں شک میں، مع الامام امام کے ساتھ، فالحکم کالاول، حکم پہلے کی طرح، یعنی رجوع الجمیع الی الرابطہ، تمام رجوع کریں گے رابطہ کی طرف، رابطہ جو ان کو جمع کر رہا ہے، والانفراد بدونہا، بدون رابطہ جدا ہو جائیں گے۔ ولو اشترک بین الامام و بعض المعمومین، ٹھیک، راجع الامام الی الذاکر منہم وان اتحدا و باقی المعمومین الی الامام، ولو اشترک بین الامام و بعض المعمومین، اگر اس شک میں مشترک ہیں، ٹھیک ہے، امام اور بعض معمومین شک میں مشترک ہیں، تو یہاں راجع الامام الی الذاکر منہم، امام رجوع کرے گا الی الذاکر منہم، منہم المعمومین، معمومین میں سے جس کو یاد ہے، امام اس کی طرف رجوع کرے گا، منہم معمومین میں سے جس کو یاد ہے، امام اس کی طرف رجوع کرے گا۔ وَإِنْ اتحدا، اگرچہ وہ ایک آدمی ہی ہو، اتحدا یعنی فرد واحد ہے، واحد ہے، ایک آدمی ہے، امام اس ایک کی بات مانے گا، امام اس ایک کی طرف رجوع کرے گا۔ وَبَاقِي الْمَعْمُومِينَ إِلَى الْإِمَامِ، اور باقی معمومین امام کی طرف رجوع کریں گے۔ بات سمجھی؟ دوبارہ، وَلَوْ اشْتَرَكَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَعْضِ الْمَعْمُومِينَ، اگر مشترک ہو شک میں امام اور بعض معمومین، راجع الامام الی الذاکر منہم ان اتحدا وان اتحدا، امام ذاکر کی طرف رجوع کرے گا جس کو یاد ہے، منہم معمومین میں سے، وان اتحدا اگرچہ وہ ایک آدمی ہی ہو، وباقی المعمومین الی الامام، اور باقی معمومین امام کی طرف رجوع کریں گے۔ ولو استعمل السہو فی معناہ امکن فی العکس للطرد، اگر سہو کو اس کے معنی میں استعمال کیا جائے، سہو کا معنی کیا ہے؟ مراد لیں سجدہ سہو۔ ولو استعمل السہو فی معناہ، اگر سہو کو اس کے معنی میں استعمال کیا جائے، یعنی مراد سہو سے کیا لیں؟ سجدہ سہو۔ امکن فی العکس، تو عکس میں ممکن ہے، عکس میں ممکن ہے کہ بات سنو، لا حکم لسہو المعموم مع حفظ الامام، امام کے یاد ہونے کی صورت میں معموم کے سہو کا حکم نہیں ہے، یعنی معموم پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، لطرد، طرد میں نہیں ہے، طرد کا اشارہ کیا ہے؟ امام سہو کرے گا تو امام پر سجدہ سہو ہے، یعنی امام پر سجدہ، طرد لطرد، طرد میں نہیں، یعنی امام پر سجدہ سہو ہے، بناء علی ما اختارہ جماعت منہم المصنف ذکرہ،
بنا بر اس کے کہ جس کو اختیار کیا ہے جماعت نے جن میں سے مصنف بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ذکر میں من انہو لا حکم لصحو المعموم مع سلامت الامام عنہ، توجہ کرو بتا رہے ہیں، یعنی معنی یہ ہے اس اوپر والی عبارت کا، من انہو لا حکم لصحو المعموم، معموم کے صحو کا کوئی حکم نہیں ہے، مع سلامت الامام عنہ، جب کہ امام سالم ہو صحو سے، فلا یجب علیہ سجود السہو، پس علیہ معموم پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لو فعل ما یوجبہ، لو فعل اگر معموم انجام دے ما ایک ایسا کام یوجبہ جو سجدہ سہو کا موجب بنتا ہے، اگر معموم کوئی ایسا کام کرے جو سجدہ سہو کا موجب بنتا ہے تو معموم پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لو کان منفردن، ٹھیک ہے، لو کان منفردن، اگر وہ معموم منفرد ہوتا، منفرد اکیلا ہوتا تو سجدہ سہو کا موجب تھا جو کام اس نے کیا ہے، اب سجدہ سہو نہیں ہے کیونکہ امام کے ساتھ پڑھا ہے۔ توجہ کرو دوبارہ، من انہ لا حکم لصحو المعموم مع سلامت الامام عنہ، معنی یہ ہے اوپر والی عبارت کا، امکن فی اللفظ طرد کا، من انہ لا حکم لصحو المعموم، امام کے صاحب کا حکم نہیں ہے جبکہ امام سالم ہے صاحب سے، فلا یجب علیہ سجود السہو، لو فعل ما یوجبہ لو کان منفردا، فلا یجب علیہ، معموم پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے اگر وہ معموم انجام دے کوئی کام جو موجب سجدہ سہو ہو، لو کان منفردا، اگر معموم تنہا ہو تو، نام لو ترکا ما یتلافا مع السجود سقط السجود خاصتاً، جی ہاں اگر معموم ترک کرے ما یتلافا، جس کو تلافی کی جاتی ہے، جس کا جبران کیا جاتا ہے، مع سجود سہو، سجدہ سہو کے ساتھ، یعنی جس کے اصل کی بھی قضا ہے، کوئی چیز بعض اوقات ہوتی ہے جیسے سجدہ، مثلا تشہد ہے، کوئی ایک سجدہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سجدہ سہو بھی کرنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جی اگر معموم کوئی ترک کرے جس کی جبران کرنا ہے، اس کی قضا کرنی ہے، ٹھیک ہے، سجدہ سہو بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس پر قضا تو ہوگی لیکن سجدہ سہو ساکت ہے، نام لو ترک ما یتلافا، جی اگر معموم ترک کرے ما یتلافا، جس کی تلافی کی جاتی ہے، جس کی قضا کی جاتی ہے، مع السجود، سجدہ سہو کے ساتھ، سقط السجود خاصتاً، تو خاص طور پر سجدہ سہو ساکت ہے، قضا وہ ہوگی اس کی لیکن سجدہ سہو ساکت ہے، ولو کان الساہی الامام فلا ریب فی الوجوب علیہ، اگر ساہی اور بھولنے والا امام ہو، فلا ریب فی الوجوب علیہ، تو کوئی شک نہیں ہے کہ سجدہ سہو واجب ہے علیہ امام پر، لو کان ساہی امام، اگر ساہی امام ہو، بھولنے والا امام ہو تو کوئی شک نہیں ہے کہ سجدہ سہو امام پر واجب ہے، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَعْمُومِ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَحْوَطَ، اختلاف اس میں ہے کہ معموم کی متابعت واجب ہے امام کے لیے، امام کی، معموم کا پیروی کرنا امام کی واجب ہے، اختلاف اس میں ہے، وَإِنْ كَانَ أَحْوَطَ، اگرچہ یہ متابعت المعموم برائے امام جو ہے وہ احوط ہے، ٹھیک ہے نا، وَلَوْ كَانَ السَّاہِی الْإِمَامُ، اگر ساہی امام ہو، فلا ریب فی الوجوب علیہ، تو کوئی ریب نہیں ہے سجدہ سہو واجب ہے امام پر، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَعْمُومِ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَحْوَطَ، اختلاف اس میں ہے متابعت المعموم لہو، معموم کا پیروی کرنا امام کی واجب ہونے میں اختلاف ہے، وَإِنْ كَانَ أَحْوَطَ، اگرچہ متابعت کرنا احوط ہے کہ جب امام سجدہ سہو کرے تو یہ بھی اس کی پیروی کرے، یہ احوط ہے۔ السابعۃ، ساتواں مسئلہ کا جان،
ساتواں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو علی اور ان کے بیٹے محمد جو صدوقان کے نام سے معروف ہیں انہوں نے اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ شک کرے 3 اور 4 میں اور اس کا ظن 4 پہ چلا جائے، شک کرے 3 میں اور 4 میں اور ظن 4 پہ جائے گا تو نماز پڑھ کے بعد میں اس بندے نے 2 سجدے سہو کرنے ہیں، واجب ہے۔ صدوقان علی اور اس کے بیٹے محمد نے کہا ہے کہ 3 اور 4 میں شک کرنے والا جو ہے جب اس کا گمان 4 پہ چلا جاتا ہے تو بعد میں اس نے 2 سجدے سہو کرنے ہیں اور وہ واجب ہیں، 2 سجدے سہو کرنا اس پر واجب ہیں۔ دلیل ان کی جناب ایک روایت ہے اسحاق ابن عمار، ٹھیک ہے نا، جس میں یہ بات آئی ہے کہ وہ بندہ کیا کرے گا، سجدہ سہو کرے گا، فسجد سجدۃ سہو کا جملہ ہے۔ تو یہ روایت صلاحیت رکھتی ہے، صدوقان کے لیے دلیل بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ اس روایت کو حمل کیا گیا ہے، ندب پر حمل کیا گیا ہے، یعنی جو روایت میں ہے نا فسجد سجدۃ سہو، 2 سجدہ سہو کرے گا، یہ دلیل تو بن سکتی ہے نا صدوقان کے لیے کہ 2 سجدہ سہو واجب ہیں کیونکہ امر ہے، فسجد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس روایت کو حمل کیا گیا ہے ندب پر کہ سجدہ سہو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت کو استحباب پر حمل کیا ہے اس حمل میں اشکال ہے، روایت کو جو استحباب پر حمل کیا انہوں نے اس حمل میں اشکال ہے، کیوں؟ کیونکہ امر کی حقیقت وجوب میں ہے، امر دلالت کرتا ہے کس پر؟ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور انہوں نے امر کو مستحب پر حمل کر دیا ہے، ادھر فسجد ہے، فسجد سجدۃ سہو، ٹھیک، امر کی دلالت وجوب پہ ہے، لہذا انہوں نے جو استحباب پر حمل کیا اس میں اشکال پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روایت عمار کے علاوہ جو اخبار ہیں وہ سجدہ سہو کی نفی نہیں کر رہی ہیں کہ ہم کہیں یہ سجدہ سہو کہہ رہی ہے یہ روایت، اور دوسری نفی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، دوسری روایات سجدہ سہو کی نفی بھی نہیں کرتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان دونوں میں روایت عمار اور دوسری میں کوئی منافات نہیں ہے، روایت عمار تھوڑی اضافی چیز بتا رہی ہے، منافات اور ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں پایا جاتا ہے۔ توجہ، المسألۃ السابعۃ اوجب ابن بابوی علی و ابنہ محمد صدوقان رحمہ اللہ، ابن بابوی علی اور ان کے بیٹے محمد جو صدوقان ہیں واجب قرار دیا ہے 2 سجدہ سہو کو، کس پر؟ اللہ من شک بین الثلاث والاربع، جو شک کرے 3 اور 4 میں، وزن الاکثر، اور اکثر پر گمان جائے، اکثر کو ظن کرے، ولا نص علیہما فی ھذا الشک بخصوص ہی، ولا نص علیہما، ان 2 سجدہ سہو پر اس شک میں خصوصی طور پر کوئی نص نہیں ہے، ولا نص علیہما، ان 2 سجدہ سہو پر بخصوص ہی کوئی خصوصی نص نہیں ہے، وَأَخْبَارُ الْاحْتِيَاطِ خَالِيَةٌ مِّنْهُمَا، اخبار احتیاط خالی ہیں منہما، اس 2 سجدہ سہو سے خالی ہیں، وَالْأَصْلُ يَقْتَضِي الْعَدَمَ، اصل تقاضا کرتی ہے عدم سجدہ سہو کا۔ وفی روایت اسحاق ابن عمار عن الصادق علیہ السلام، روایت اسحاق ابن عمار جو امام صادق علیہ السلام سے ہے ان میں یہ ہے، اذا ذهب وهمك الى التمام ابدا فی کل صلاۃ فاسجد سجدۃ السہو، جب آپ کا گمان چلا جائے تمام کی طرف، ابداً فی کل صلاۃ، ہر نماز میں، تو پھر 2 سجدہ فاسجد سجدۃ السہو، پھر 2 سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ فتصلح دلیلا لہما لتضمنها مطلوبہما، تصلح یہ روایت صلاحیت رکھتی ہے دلیلا لہما، صدوقان کے لیے دلیل بننے کی یہ صلاحیت رکھتی ہے، لتضمنها مطلوبہما،
تضمنہا کیونکہ یہ روایت مشتمل ہے مطلوبہما صدوقان کے مطلوب پر یہ مشتمل ہے، کیونکہ یہ سجدے صاحب کو بتا رہی ہے۔ اس کا کیا جواب دیا گیا آگا جان؟ وَحُمِلَتْ هَذِهِ الرِّوَایَةُ عَلَى النَّدْبِ، اس روایت کو مستحب پر حمل کیا گیا ہے۔ وَفِيهِ نَظَرٌ، فِيهِ اس حمل میں، یہ جو استحباب کو پر حمل کیا ہے، وجوب تھا وہ تو واجب تھا، فسجد امر کو استحباب پر جو حمل کیا ہے، وَفِيهِ اس حمل میں نظر ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْأَمْرَ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ، کیونکہ امر کی حقیقت وجوب میں ہے، وغیرہ من الاخبار، اور اس روایت عمار کے علاوہ بھی اخبار ہیں، لم یتعرض لنفی السجود، جو سجود کی نفی کو بیان نہیں کر رہی ہیں، فلا منافات بینہما، پس کوئی منافات نہیں بینہما، بین روایت عمار اور دوسری روایت کے درمیان کوئی منافات بھی نہیں ہے۔ اذا اشتملت علی زیادۃ، جب کہ یہ روایت عمار ایک زیادتی پر مشتمل، ایک زیادی چیز اضافی بتا رہی ہے، ما انا غیر منافیت لجبر الصلاۃ، باوجود اس کے کہ روایت عمار، انہا روایت عمار منافی نہیں ہے، نماز کے جبران کرنے کے بھی منافی نہیں ہے، کیوں؟ لے احتمال لنقص سے، کیونکہ نقص کا احتمال ہے، نقص کا احتمال ہے۔ فإن الظن بتمام لا یمنع نقص، ٹھیک ہے نا، ظن بتمام جو ہے وہ نقص کو منع نہیں کرتا ہے، ممکن ہے وہ مثلا اس کا ظن جو ہے نا وہ جا رہا ہے 3 اور 4 میں 4 پہ، لیکن پھر بھی ہے احتمال ہے کہ احتمال تو دے دینا شاید 3 ہو، ٹھیک ہے نا۔ ظن بے تمام لا یمنع نقص، نقص کو منع نہیں کرتا، بے خلاف ظن نقصان، بے خلاف ظن نقصان کے، جس کو 3 پہ گمان ہوا ہے وہ ایک اور پڑھے گا، اس کو تو یقین ہو گیا، ٹھیک ہے نا، لہذا جو 3 پر بنا رکھے گا اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن تمام پر ظن ہونے کی صورت میں امکان احتمال ہے کم ہونے کا۔ فإن الظن بتمام لا یمنع نقص، ظن بتمام نقص کو منع نہیں کرتا، بخلاف ظن نقصان، ظن نقصان کے خلاف۔ فإن الحکم بالاکمال جابر، اکمال کا حکم جبران کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فإن الحکم بالاکمال، حکم جو اکمال کا ہے وہ جابر ہے، نام یمکن رد من حیث السند، جی یہاں فرماتے یمکن رد ہوا یہی روایت عمار کو رد کرنا ممکن ہے، من حیث السند، سند کے اعتبار سے رد کرنا اس کو ممکن ہے۔ موفق معید رہو، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔